اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک۔ ایک زمیندار کو اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایسے ملازم کی تلاش تھی جو جان ساری سے اس کے فارم کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازم سے شکایت رہتی تھی کہ اسے کوئی محنتی ملازم ملا ہی نہیں۔ زمیندار کے پاس کام کرنے کے لیے زمیندار کے سخت شرطوں سے زچ ہو کر کوئی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار اس زمیندار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ زمیندار نے اس سے پوچھا، اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی، مگر آنے والی سردیوں اور بارش و آندھی طوفان کے موسم کے خدشے کے مارے بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ ہی لیا۔ ایک رات کو جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، مکانوں کے چھتیں آندھیوں سے اڑ رہی تھی، تو نہ جانے اس کے ڈھور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ زمیندار اپنے اثاثوں کے عدم تحفظ کے خدشات کے مارے اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند میں غرق سو رہا ہے۔ زمیندار نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ باہر بارش کے طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے نیم و آنکھوں سے زمیندار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جب بارش ہو یا طوفان سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار چیختا چنگھاڑتا اپنے مال مویشی کے احاطے کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے سارے مرغیاں پرندے اپنے اپنے ڈربوں میں احتیاط سے ڈھکے ہوئے اور محفوظ بن بیٹھے ہیں۔ حلال جانور سکون سے جگالیاں کر رہے ہیں اور گھوڑے تندرست و توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ زمیندار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات، تنگی تشی کے وقت اور بارش طوفان میں سکون سے سوتے ہیں۔ تو دوستو، جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، آنے والے خدشات کا توڑ پہلے سے بنا کر رکھتا ہے، وہ آنے والے کل کی پریشانیوں سے بے خطرہ ہو کر سوتا ہے۔ اس کام کے لیے کچھ اور نہیں، بس کل کے لیے آج محنت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش و طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔ جب پریشانیاں گھیر لے تب طاعت کی طرف نہیں بھاگتا، ہر حال میں شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ آئے ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے اپنے قبر میں آنے والی سختیوں سے بچنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔